ناظرین، ہم پہنچ گئے ہیں کھپلو، گھانچے ضلع کا خوبصورت شہر جو بلتستان کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہاں کا ماحول پرسکون ہے، لوگ خوش اخلاق ہیں اور قدرتی مناظر دل کو چھو لینے والے ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، زراعت، دستکاری اور سیاحت ان کی روزی کا ذریعہ ہیں۔ موسم سرد ہوتا ہے مگر یہاں کی گرم جوشی دل کو لگتی ہے۔ بلتستان کی سرزمین جہاں پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہیں، جہاں دریا دل کی دھڑکن کی طرح بہتے ہیں اور جہاں تاریخ ہر پتھر میں سانس لیتی ہے، اسی سرزمین پہ 2600 میٹر کی بلندی پر واقع ہے کھپلو قلعہ۔ کھپلو قلعہ جسے مقامی زبان میں یابگو کھر کہا جاتا ہے، 1840 میں یابگو راجہ دولت علی خان نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ نہ صرف ایک شاہی رہائش گاہ تھا بلکہ بلتستان کی سیاسی اور ثقافتی شناخت کا مظہر بھی تھا۔ اس کی تعمیر میں تبتی، کشمیری، لداخی اور بلتی فن تعمیر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ یہ قلعہ کئی صدیوں سے یابگو خاندان کا مسکن رہا ہے۔ یہاں فیصلے ہوتے تھے، تہوار منائے جاتے تھے اور بلتستان کی تقدیر لکھی جاتی تھی، مگر وقت نے کروٹ لی اور قلعہ ایک تاریخی ورثہ بن گیا۔ اس قلعے کی بنیاد ایک پتھر کے ذریعے رکھی گئی تھی۔ جب ایک بڑا پتھر پہاڑ سے لڑکھڑایا اور جہاں وہ رکا وہیں قلعہ تعمیر ہوا۔ یہ قلعہ نہ صرف ایک رہائش گاہ تھی بلکہ بلتستان کی خود مختاری، ثقافت اور فن کا مظہر بھی تھا۔ یہاں کی دیواریں، لکڑی کی چھتیں اور نقش و نگار آج بھی یابگو خاندان کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ چوگو رافتال یعنی شاہی مجلس، لائنا کھانگ یعنی شہزادی کا کمرہ اور چوکو چاروخ یعنی شاہی بالکنی جیسے حصے موجود ہیں۔ اس قلعے کو 2005 سے 2011 تک بحال کیا گیا تھا اور آغا خان ٹرسٹ نے اس کے اوپر کام کیا تھا۔ اب اس کی مینٹیننس ایک ہوٹل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آغا خان ٹرسٹ نے اس قلعے کو نہ صرف بحال کیا تھا بلکہ اسے مقامی معیشت کا حصہ بھی بنایا تھا۔ آج یہ قلعہ نہ صرف سیاحوں کے لیے کشش رکھتا ہے بلکہ مقامی خاندانوں کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے۔ آج جب گلگت بلتستان شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہے تو کھپلو قلعہ بھی خطرے کی زد میں ہے۔ شیوک دریا کی طغیانی، گلیشیئرز کے پگھلنے سے پیدا ہونے والے سیلاب اور زمین کھسکنے کے واقعات نے اس خطے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کھپلو قلعہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، شناخت ہے گلگت بلتستان کی، اور اگر ہم نے آج اس خطے کی حفاظت نہ کی تو کل ہماری نسلیں صرف تصاویر میں بلتستان دیکھیں گی۔ کھپلو قلعہ آج بھی کھڑا ہے وقت کے طوفانوں کے سامنے، مگر اب اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ تاریخ کو بچانا صرف ماضی کو محفوظ کرنا نہیں ہے، یہ مستقبل کو روشن کرنا بھی ہے۔ سیلاب سے مقامی زندگی بہت متاثر ہوئی ہے، فصلیں خراب ہوئی ہیں، آمد و رفت میں مشکلات ہیں اور کچھ خاندانوں کو محفوظ جگہوں پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم قدرتی ماحول کی حفاظت کو سنجیدگی سے لیں۔ اگر آپ کھپلو آ رہے ہیں تو صرف خوبصورتی نہ دیکھیں بلکہ یہاں کے لوگوں، ماحول اور ثقافت کا احترام بھی کریں۔ ذمہ دار سیاحت ہی اس علاقے کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور ناظرین، کھپلو قلعے کی سیر کے دوران آپ کو یہاں ایک منفرد دکان ملے گی جس میں گلگت بلتستان کی ثقافت کا خوبصورت اظہار کیا گیا ہے۔ دکان میں مقامی دستکاری، کپڑے اور دور دراز علاقوں سے منگوائی ہوئی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہ اشیاء گلگت بلتستان کی رنگا رنگ ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتی ہیں۔ دکان میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی ثقافتی خزانے میں قدم رکھا ہو۔ آئیے میں آپ کو اس دکان کا تفصیلی وزٹ کرواتی ہوں اور اشیاء کی کیا قیمتیں ہیں یہ بھی بتاتی ہوں۔ یہ دکان نہ صرف خریداری کے لیے ہے بلکہ گلگت بلتستان کی روایتوں اور ثقافتوں کو سمجھنے کا بہترین موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ خوبصورت ہے، یہ کتنے کی ہے؟ چارجز کیا ہیں اس کے؟ یہ میم بنتا ہے 15,000 تک۔ یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ وول کا ہے۔ یہ اس کا ڈائی جو ہے وہ بھی نیچر ہاؤس کا ہے۔ اس میں ابھی ہم بنا رہے ہیں اس سے وولن، یہ وولن ہے، پیور وولن، تو اس نے یہ اتنا گرم تو نہیں ہے؟ یہ گرم ہے، بہت گرم ہے، پشمینہ پہ ہے۔ اچھا، اس کی کیا کاسٹ آئی ہے؟ اس کا کاسٹ آئی ہے 7,000 اور سیل ہم بیچتے ہیں 15-16,000۔ یہ سری نگر کی ہے؟ سری نگر کی ہے۔ یہ سارے ہینڈ میڈ ہوتے ہیں نا۔ یہ تو لاہور میں بہت ہے، یہ آپ کی کیا کاسٹ ہے؟ میں گیا ہوں آزم مارکیٹ میں، جب وہ نہیں ہوا
یہ دبئی کے راستے سے ابھی یہ تھوڑا ایکسپینسو آ رہا ہے. اچھا. پہلے جب ادھر سے آتے تھے کشمیر کے وہاں سے ٹریڈ ہوتا تھا نا, اس وقت یہ ہمیں کاسٹلی پڑتا تھا. ٹھیک ہے, تو ابھی اس کا کیا ریٹ ہے؟ ابھی ہم یہ بیچ رہے ہیں یہاں پہ 16,000 17,000. اچھا, یہ ہینڈ میڈ ہے؟ یہ ہینڈ میڈ ہے, سارے ہینڈ میڈ ہی ہے. پشمینہ کے اوپر. اور پیپر ماشی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح وہ رشین ڈول نہیں بنا ہوا ہے, ہاں, اس طرح اس کا ٹرٹر بھی بنا ہوا ہوتا ہے, اس کا بطخ بھی بنا ہوا ہوتا ہے, اس کا ہر چیز بنا ہوتا ہے جو مطلب ایسے ڈیکوریشن کے لیے. یہ جو اوپر سینگ والے ہیں؟ نہیں, یہ رشین ڈول نہیں ہوتا. اچھا, یہ ڈول لکڑی کا. اس رنگ کی کیا پرائس ہے؟ یہ آتا ہے وہ نیپالی آتا ہے. جی سر, بہت زیادہ ہے چیزوں کا نا, اس میں مختلف چیز بنا ہوا. یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ آتا تھا میرے پاس, بہت آتا تھا یہ. سری نگر سے؟ ہاں, یہ میں. تو آپ کیسے ملے گا؟ یہ سر بہت خوبصورت ہے یہ بھی. ان دونوں میں سے کون سا خوبصورت ہے میڈم؟